اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم وبارک وسلم تسلیما۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی 198 نمبر آیت 198۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر اپنے پروردگار اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر اللہ کرو، اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ تجارت اور حج، اس کا تھوڑا میں ڈیٹیل بتانا چاہوں گا۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عقاذہ اور ذوالمجاز نامی بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا گناہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حاجی کے لیے خرید و فروخت حلال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ دوسرے مفسرین نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص حج کو نکلتا ہے اور ساتھ ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو امامہ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم حج میں جانور کرایہ پر دیتے ہیں، کیا ہمارا بھی حج ہو جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے، کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے، کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے، کیا تم سر نہیں منڈواتے؟ اس نے کہا یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا اور اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو، تمہارا حج ہو گیا۔ مسند عبد الرزاق میں بھی یہ روایت ہے اور تفسیر عبد بن حمید وغیرہ میں بھی یہی روایت ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ کی کچھ کمی بیشی بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کیا تم احرام نہیں باندھتے؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ عرفات کو منصفر یعنی تصرف کر کے پڑھایا گیا ہے، حالانکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے دو سبب اس میں موجود ہیں، یعنی اس میں علم اور تانیث، اس لیے کہ دراصل یہ جمع ہے، جیسے مسلمات اور مومنات ایک خاص جگہ کا نام مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے اصلیت کی رعایت کی گئی اور منصرف پڑھا گیا۔ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں کا ٹھہرنا حج کا بنیادی رکن ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ حج عرفات ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ منا کے 3 دنوں میں جلدی یا دیر کی جا سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر عید کی صبح صادق کے طلوع ہونے تک کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک یہاں ٹھہرے رہے اور فرمایا تھا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ 10ویں کی فجر سے پہلے
فجر سے پہلے جو شخص عرفات میں پہنچ جائے اس نے حج پا لیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرنے کا وقت عرفہ کے دن کے شروع سے ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مروی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ میں نماز کے لیے نکلے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تئی کی پہاڑوں سے آ رہا ہوں، اپنی سواری کو میں نے تھکا دیا اور اپنے نفس پر بڑی مشقت اٹھائی، واللہ ہر پہاڑ پر ٹھہرتا آیا، کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے یہاں کی اس نماز میں پہنچ جائے وہ ہمارے ساتھ چلتے وقت تک ٹھہرا رہے اور اس سے پہلے وہ عرفات میں بھی ٹھہر چکا ہو، خواہ رات کو خواہ دن کو، اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ فریضہ سے فارغ ہو گیا۔ مسند احمد اور سنین میں بھی یہی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو پوچھا کہ عرفات کیا تم نے پہچان لیا؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب دیا، عرفت میں نے جان لیا کیونکہ اس سے پہلے یہاں آ چکے ہیں، اس لیے اس جگہ کا نام ہی عرفہ ہو گیا، کیونکہ عربی میں جاننے کو کہتے ہیں عارف۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے پہچان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا عارف، یعنی میں نے جان لیا، اس لیے اس کا نام عرفہ ہو گیا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مجلزہ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ واللہ عالم۔ عرفات کا نام مشعر الحرام، مشعر الاقصی اور علال بھی ہے، اور اس پہاڑ کو بھی عرفات کہتے ہیں جس کے درمیان جبل رحمت ہے۔ ابو طالب کے ایک مشہور قصیدے میں بھی ایک شعر ان معنوں کا ہے، اہل جہلیت بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے، جب پہاڑوں کی دھوپ چوٹیوں پر ایسی باقی رہ جاتی جیسے آدمی کے سر پر عمامہ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چل پڑتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت چلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا، پھر مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں پڑاؤ کیا اور سویرے اندھیرے ہی اندھیرے، بالکل اول وقت رات کے اندھیرے اور صبح کی روشنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز صبح ادا کی، اور جب روشنی واضح ہو گئی تو صبح کی نماز کے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا۔ حضرت مسعود بن محرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ حج اکبر آج ہی کا دن ہے، دیکھو مشرک اور بت پرست تو یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامہ ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے بیشتر ہی لوٹ جاتے تھے، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس ہوں گے، اور مشعر الحرام سے سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے جبکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ اس طرح نمایاں ہو جاتی جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامے ہوتے، لیکن ہم سورج نکلنے سے پہلے ہی چل دیں گے۔ ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف۔ ابن مردویہ اور مستدرک حاکم، امام حاکم نے اس سے شرط شیخین پر اور بالکل صحیح بتلایا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ان لوگوں کا قول ٹھیک نہیں جو فرماتے ہیں کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن آپ سے کچھ سنا نہیں۔ اس حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، گویا اب تک بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، اپنے اونٹ پر سوار تھے اور فرما رہے تھے، ہم واضح روشنی میں لوٹے۔ صحیح مسلم کی حضرت جابر والی ایک مطول حدیث جس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے۔ جب سورج چھپ گیا اور قدرے زردی ظاہر ہونے لگی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل تان لی، یہاں تک کہ اس کا سر پلان کے قریب پہنچ گیا، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ سے فرماتے جاتے تھے کہ لوگوں آہستہ آہستہ چلو، نرمی، اطمینان، سکون اور دل جمی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آتی تو نکیل قدرے ڈھیلی کرتے تاکہ جانور بآسانی اوپر چڑھ جائے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی اور دونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائیں۔ مغرب کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت نوافل کچھ نہیں پڑے، پھر لیٹ گئے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی، جس میں اذان و اقامت ہوئی، پھر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب سویرا ہو گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے چلے تو کیسی چال چلتے تھے؟ فرمایا درمیانہ اور دھیمی چال سے سواری چلا رہے تھے، ہاں جب راستہ میں کشادی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے۔ بخاری و مسلم میں بھی یہی روایت ہے۔ پھر فرمایا عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر الحرام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی یہاں دونوں نمازیں جمع کر لیں۔ عمرو بن میمونہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشعر الحرام کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں تو آپ خاموش رہے۔ جب قافلہ مزدلفہ میں جا کر اترتا ہے تو فرماتے ہیں سائل کہاں ہے؟ اور یہ ہے مشعر الحرام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ مزدلفہ تمام کا تمام مشعر الحرام ہے، پہاڑ بھی اور اس کے آس پاس کی کل جگہ بھی۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قضاء پر بھیڑ باڑ کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ کیوں بھیڑ باڑ کر رہے ہیں؟ یہاں کی سب جگہ مشعر الحرام ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی کل جگہ مشعر الحرام ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب عرفات سے چلے اور میدان عرفات کے دونوں کنارے چھوڑے پھر مزدلفہ شروع ہو گیا۔ وادی محشر تک جہاں چاہو ٹھہرو، لیکن میں تو قضاء سے ادھر ہی ٹھہرنا پسند کرتا ہوں تاکہ راستے سے یکسوئی ہو جائے۔ مشعر کہتے ہیں ظاہری نشانوں کو مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت کا اور بھی اصحاب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مثلا فقال اور ابن خزیمہ کا خیال ہے کہ یہاں کا ٹھہرنا حج رکن ہے، یہاں کا ٹھہرنا حج کا رکن ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے اگر کوئی یہاں نہ ٹھہرا تو قربانی دینی پڑے گی۔ امام صاحب کا دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے، اگر نہ بھی ٹھہرا تو کچھ حرج نہیں، اگر نہ بھی ٹھہرا تو کوئی حرج نہیں۔ بس یہ تین قول ہوئے۔ ہم یہاں اس بحث کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھتے، واللہ عالم۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ پر قول کی زیادہ تائید کرتے ہیں۔ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ عرفات کا سارا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، عرفات سے بھی اٹھو اور مزدلفہ کی کل حد بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہاں وادی محشر نہیں۔ مسند احمد کی اس حدیث میں اس کے بعد کہ مکہ شریف کی تمام گلیاں قربانی کی جگہ ہیں اور ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں، لیکن یہ حدیث بھی منقطع ہے، اس لیے کہ سلمان بن موسیٰ رشدک نے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مطعم کو نہیں پایا، لیکن اس کی اور سندیں بھی ہیں، واللہ عالم۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، کہ احکام حج وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے، اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو واضح کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے، یعنی اس ہدایت سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، فی الواقعہ ان تینوں باتوں سے
پہلے دنیا گمراہی میں تھی۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ آگے آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش سے خطاب ہے اور معمول نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت اس آیت میں کی گئی ہے۔ یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے تاکہ ترتیب ہو جائے، گویا کہ عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ ٹھہرا لیا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے، باقی کل عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے لوٹتے تھے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہی فرماتے ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی تفسیر کو پسند کرتے ہیں اور اسی پر اجماع بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ یہ حمص ہیں اور پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افاضہ سے مراد یہاں مزدلفہ سے رمی جمار کے لیے منا کو جانا ہے، واللہ عالم، اور الناس سے مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ بعض کہتے ہیں مراد امام ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کے خلاف اجماع کی حجت نہ ہوتی تو یہی قول رائج رہتا۔ پھر استغفار کا ارشاد ہوتا ہے جو عموماً عبادت کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر اسی رات مر جائے تو قطعاً جنتی ہوگا۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطاع اعوذ بک من شر صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر اسی رات مر جائے تو قطعاً جنتی ہوگا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اور اسی دن مرے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے اور ہے بھی متواتر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتک من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بخاری و مسلم میں یہی مروی ہے۔ استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 اور 202، 3 آیات ایک ہی جگہ پر بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا پھر جب
تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ فراغت حج کے بعد، یعنی حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اگلے جملے کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت میں حج کے موقع پر ٹھہرتے وقت کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں یکتا وغیرہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگیاں، بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔ اکثر مفسرین نے یہی بیان کی ہے، یہی تفسیر بیان کی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کثرت کرو، اس لیے یعنی اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کر کے دعائیں مانگو کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی کا بیان ہو رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلب کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض عرب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ الہی اس سال بارشیں اچھی برساتا کہ اگلے گلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ۔ لیکن مومنوں کی دعائیں دونوں جہان کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئی۔ اس دعا میں تمام بھلائیوں دین و دنیا کی جمع کر دی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت اور راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی، علم و عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر، لونڈی غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، سرخرو ہونا، بالآخر عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا سب آ گیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ سبحانہ تعالیٰ مہیا کر دے، مثلاً حرام کاریوں سے اجتناب، گناہ اور بدکاریوں کا ترک وغیرہ۔ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے شکر اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب جہنم سے نجات پا گیا۔ بخاری میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ربنا سے پہلے اللہم بھی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہی دعا بتلائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے، چنانچہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے یہی دعا فرمائی۔ پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ الہی جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی کر ڈال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے
تو نے یہ دعا ربنا آتنا آخر تک کیوں نہ پڑھی؟ چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ رکن نبی حج اور رکن اسود کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی سند میں ضعیف ہے۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جب کبھی رکن کے پاس سے گزرا دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے۔ جب کبھی یہاں سے گزرو تو ربنا آتنا پڑھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، میں نے ایک قافلہ کی ملازمت کر لی ہے، اس اجرت پر وہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیں اور حج کے موقع پر مجھے وہ رخصت دیں اور میں حج ادا کر لوں، ویسے اور دنوں میں ان کی خدمت میں لگا رہوں گا، تو فرمائیے کیا اس طرح میرا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پڑھنے کا، سننے کا، عمل کرنے کی کوشش کرنے کا اجر قیامت والے دن عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے۔ یا اللہ پاک دنیا سے جتنے بھی مسلمان چلے گئے ان کی قبروں کو اپنی رحمت کا باغ بنا اور ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور بدعت سے بچائے، ہدایت عطا فرمائے، صبر شکر کرنے والا بنائے۔ اور یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور دنیا میں جتنے مسلمان بھی پریشان ہیں، دکھ، درد، تکلیفیں، غم، تنگ دستیاں سے گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرما اور ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔